تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا. کیا بات ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. یہ ترانہ جب چلتا ہے، ابھی مولانا کمیل مہدوی صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں، اس ترانے کی اپنی وائب ہے، لگتا ہے واقعی ماہ رمضان آ گیا ہے. جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج بخیر، خیریت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسٹریلیا سے آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں؟ آسٹریلیا سے پشاور، حیدرآباد اور کراچی. اچھا اچھا. اور آپ کو سیٹ ہمارا کیا ٹھیک لگا؟ مطلب سیٹ بالکل سیٹ ہے. الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ. سو انشاءاللہ رمضان سے متعلق گفتگو ہوگی. ابھی ایک سوال چلا دیجیے ذرا، آپ لوگوں نے کوئی سوالات بھیجیں، ہم دیکھتے ہیں جتنی تھوڑی دیر میں سوالات سن سکتے ہیں وہ سنا ہے. پہلا سوال سنائیں ذرا. میرا نام یاسر عباس ہے جی. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ روزہ رکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، تو اس سے ہمارے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ شکم سے زیادہ افضل ہے زبان کا روزہ اور زبان سے زیادہ افضل ہے دل کا روزہ. تو شکم کا روزہ رکھ لینا پھر آسان ہے، لیکن زبان کا روزہ رکھنا اس سے سخت ہے، اور دل کا روزہ رکھنا یعنی پورے وجود پر آپ کا حکم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وہ آپ کے وجود پر حاوی ہو، یہ مشکل کام ہے. عابد بہت سے بن جاتے ہیں، عبد کم کم ہوتے ہیں. عابد ہونا 6000 سال تک شیطان بھی عبادت کرتا رہا تھا. عابد شاید بن گیا تھا لیکن عبد نہیں بنا. عبد یعنی جو تسلیم ہو جائے اللہ کے سامنے، جس کی اپنی مرضی ختم ہو جائے. تو اس رمضان میں خالی عابد نہ بنے، عبد بنے. واہ کیا بات. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بیمار روزہ نہ رکھیں، بیمار سے روزہ ساقط ہے، تو ان دس کیس بیمار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کہتے تھے وہ نزلہ ہو گیا ہے تو پھر تو وہ لوگ کہتے ہیں بیمار لگ رہے ہو یار بڑے. تو یہ والا بیمار بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا کون سا بیمار ہے جو روزہ، بیمار کو ڈیفائن کیا کریں گے؟ تو یہ جو نزلہ، زکام، ایک چھینک آ گئی، اس کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. اس میں بتا وہ کہے جی مجھے نے کہا نا کو لگے کہ بیماری بڑھ جائے گا، یار کھانسی بہت ہو رہی ہے، روزہ رکھا تو تھوڑی اور ہو جائے گی، تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی وہ اتنا بیمار ہونا بھی ضروری نہیں کہ لندن جا کے علاج کروانا پڑے. ویسے اگر کوئی اس طرح سے بیمار ہے کہ اگر اس کو بیمار اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی وجہ سے اس کی بیماری جو ہے نا وہ اور طول پکڑ جائے گی اور اس کے لیے انبیریبل ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے. اس کا فیصلہ اسے خود کرنا ہے، بینی و بین اللہ، اپنے اور اللہ کے درمیان. ڈاکٹر کی رائے نہیں بھی آئی ہے، خود اس کو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کی رائے ایک اوپینین تو ہے اس کے لیے اور وہ میٹر کرتی ہے، لیکن یہ کہ ہر انسان کے لیے اس کی جو باڈی ہیلتھ ہے، اس کی جو اپنی سچویشن ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے تھوڑا سا بخار بھی اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث بن رہا ہے کسی بھی وجہ سے، اور فرض کیے اس کا روزہ رکھ لینا اس کے اس مرض کو طوالت دے دے گا، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کیے کہ ایک انسان ہے کہ جو برداشت کر سکتا ہے تو پھر کر لے گا، کوئی بات نہیں. اپنا اپنا پیمانہ ہوگا. صحیح. اس طرح کے انشاءاللہ کوشش کریں گے، بہت سارے سوالات اور تیزی سے کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہم شامل کر سکیں.